بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ایک ہفتے سے گھر میں انتہائی کشیدگی والا ماحول چل رہا تھا۔ بھائی ایک ہفتے سے مجھ سے اور اماں سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اور اماں اس کو صفائیاں دے دے کر تھک چکی تھی کہ جو کچھ بھابھی نے اسے بتایا ہے وہ سچ نہیں ہے، حقیقت کوئی اور ہے۔ مگر بھائی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ماں بہن سے زیادہ اپنی بیوی پر یقین تھا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے کی تو بات تھی جب میں اپنے کمرے پہ بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے، گرمیوں کے دن تھے، کوئی کام تو تھا نہیں، اس لیے ہم سبھی تقریباً اس وقت آرام کرتے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے کہیں آنا جانا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا، پنکھے کے نیچے سے اٹھنے سے جان جاتی تھی۔ لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی اور میں نیند کی آغوش میں جانے لگی۔ ابھی میری آنکھ لگے ذرا سی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں مکمل نیند میں نہ گئی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ بے حد زور زور سے بجا۔ میں کچی نیند میں اٹھ کر بیٹھی، میرا دل دہل کر رہ گیا تھا، میرے منہ سے بے ساختہ یا اللہ خیر نکلا تھا۔ ایک دم سے مجھے اماں کا خیال آیا تھا، مگر ابھی ایک گھنٹہ پہلے تک تو اماں بھی بالکل ٹھیک تھی، اور پھر دوسرا خیال میرے ذہن میں میری بھابھی کا آ گیا تھا۔ میری بھابھی حاملہ تھیں، اس کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا۔ خدا نخواستہ اس کو تو کہیں کچھ نہیں ہو گیا۔ سوچتے ساتھ ہی میں بیڈ سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر اماں کھڑی تھی، جو بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اماں کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ نازی اماں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بھابھی کا نام لیا تھا، یعنی میرا شبہ درست ثابت ہوا تھا۔ میں فوراً سے اماں کو ساتھ لے کر بھابھی کے کمرے میں گئی، جہاں بھابھی اپنے بیڈ پر بیٹھی بہت بری طرح سے رو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ درد سے چلائے جا رہی تھی۔ مجھے تو ہاتھ پیر پڑ گئے تھے۔ فوراً سے بھائی کو کال ملائی، مگر بھائی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اب اس حالت میں بھابھی کو اکیلے اسپتال بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ اماں بوڑھی تھیں، وہ خود کو ہی نہ سنبھال پاتی تھیں، بھابھی کو کیا سنبھالتی۔ میں نے 2 یا 3 مرتبہ بھائی کو کال کی، مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ اب بھائی کے آسرے پر بھابھی کو یوں تکلیف میں پڑا تو نہیں دیکھ سکتی تھی نا۔ چنانچہ میں جلدی سے گئی اور گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر موجود پرائیویٹ کلینک کی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے آئی تاکہ وہ بھابھی کو چیک وغیرہ کر سکے۔ بھابھی کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ اسے کلینک پہنچایا جاتا۔ 15 منٹ کے بعد میں ڈاکٹر کو لے کر گھر آ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے اور اماں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور خود بھابھی کو چیک کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے اندر جاتے ہی بھابھی کا چیخنا ختم ہو گیا۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر ہمارے کمرے سے باہر نکلی۔ عین اسی وقت بھائی بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ بھائی ڈاکٹر کو دیکھتے فوراً اس کی طرف آئے تھے، لیکن وہ ڈاکٹر اللہ حافظ بولتی بغیر، کوئی بات کیے بغیر بھائی کے پاس سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ کچھ بتا کر کیوں نہیں گئے۔ ابھی میں اسی سوچ میں خلتا تھی کہ جب کمرے سے ایک بار پھر سے بھابھی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس مرتبہ وہ بھائی کا نام لے لے کر انہیں بلا رہی تھی۔ بھائی کے ساتھ ساتھ میں اور اماں بھی کمرے میں گئے تھے۔ تبھی بھابھی نے بھائی سے ایک بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بامشکل اماں کو سنبھالا تھا اور حیرت و بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھنے لگی، جو بھائی کے بازو سے لگی رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے اپنا بچہ کھو دینے کا دکھ ہے، اس لیے وہ ڈسٹرب ہے، مگر وہ ایسی ویسی کوئی بات کرے گی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے تو ڈاکٹر کو اس کی بھلائی کے لیے ہی تو بلایا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ بھابھی یوں مجھ پر شک کریں گی تو میں کبھی اس کو نہ بلاتی۔ میں نے تو اپنی طرف سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس نے بھائی سے یہ کہا کہ میں اور اماں اس کے بچے کے قاتل ہیں، ہم نے اس کے بچے کو مارا ہے۔ اس نے بھائی سے کہا اس نے خود مجھے کھانے میں کوئی دوا ملاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے میرے سے پوچھا بھی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا، اور پھر جب کھانے کے بعد اسے تکلیف شروع ہوئی تو اس نے میری منتیں کی کہ میں اسے اسپتال لے کر چلوں، مگر میں جان بوجھ کر اسے اسپتال نہیں لے کر گئی۔ اور جب مجھے بھائی کے آنے کی خبر ہوئی تو میں پاس سے جا کر 2 نمبر جعلی ڈاکٹر کو لے آئی، جس نے ٹیکہ لگا کر اس کا بچہ ختم کر دیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے بھابھی کی باتیں سن رہی تھی، جن میں 1% بھی سچائی نہیں تھی، مگر نہ جانے بھابھی ایسا کیوں کر رہی تھی۔ بھائی بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھابھی پھر سے بولی کہ ناصر، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو ابھی کے ابھی مجھے اسپتال لے کر چلیں، ساری سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی اور وہیں پر میں اپنا علاج بھی کروا لوں گی۔ بھائی نے حامی بھری اور انہی پیروں بھابھی کو اپنے ساتھ اسپتال لے گئے۔ میں اور اماں دعائیں کرنے لگیں کہ رپورٹ میں ایسا کچھ بھی نہ آئے۔ ہمیں یقین تھا کہ اسپتال میں بھائی پر ساری حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہم نے نہ بھابھی کو کوئی دوا دی ہے اور نہ ہی اس ڈاکٹر سے کوئی غلط انجیکشن لگوایا ہے، بلکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے بھابھی سے کیا بات کی ہے اور کیا نہیں۔ بس اب سکون تھا کہ اب بھابھی بھی مطمئن ہو جائیں گے، شاید اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ 5 گھنٹے بعد بھائی اور بھابھی کی واپسی ہوئی۔ اماں ان کو دیکھتے ہی بھائی کے پاس گئی تھی اور بھائی سے کہا کہ دیکھا بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔
بہو کو غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن بھائی نے غصے سے مجھے دیکھا اور بھابھی کی رپورٹس میرے ہاتھ میں تھما کر بولے کہ غور سے پڑھ لینا اور آئندہ سے تم نازیہ کا کوئی بھی کام نہیں کرو گی، اس سے دور رہنا۔ بھائی کہتے ساتھ ہی بھابھی کو لے کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں رپورٹ کھول کر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں رپورٹ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو کچھ بھابھی نے بھائی سے کہا تھا۔ میں سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ میں ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں نے مجھے تسلی دی اور کمرے میں گئی، مگر میرے ذہن میں مسلسل بھابھی کا مجھے قاتل کہنا گھوم رہا تھا۔ اس کے بعد سے بھائی مجھ سے اور اماں سے بے حد ناراض ہو گیا۔ میں نے اور اماں نے بھائی کو اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن بھائی ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اماں بیٹے کی ناراضگی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، جبکہ بھابھی کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ صبح بھائی کے سامنے اپنا ناشتہ خود بنا لیتی، جبکہ دن میں میرا پکا ہوا ہی کھاتی اور مجھ سے ہی اپنے سارے کام کرواتی، اور رات کو باہر سے کچھ نہ کچھ آرڈر کر لیتی تھی۔ پورا دن مجھ پر حکم چلاتی اور رات کے وقت بھائی کے سامنے ایسی بن جاتی جیسے کہ ہمیں جانتی ہی نہ ہو۔ میں بھی اماں کے کہنے پر اس کے کام کر دیا کرتی تھی تاکہ وہ کوئی اور جان تراشی نہ کرتے۔ ایک دن صبح کے وقت میں گھر کی صفائیاں کر رہی تھی جب بھابھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھائی کو فون کیا اور انتہائی مریل سی آواز میں بولی کہ ناصر، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کہو تو میں تمہاری بہن سے کمرے کی صفائی کروا لوں۔ بھائی نے نہ جانے کیا کہا، جبکہ بھابھی نے کال کاٹ کر میری طرف مڑی اور کہنے لگی آج میرے کمرے کی بھی اچھے سے صفائی کر دینا، تمہارے بھائی سے اجازت لے لی ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا اس میں بھائی کی اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی، میں تو ہر روز ہی آپ کے کمرے کی صفائی کرتی ہوں۔ بھابھی کہنے لگی ہاں تو تمہارا تو فرض ہے نا، تمہارا بھی تو بھائی رہتا ہے اس کمرے میں، صرف میں تو نہیں رہتی۔ اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور جاؤ جا کر صفائی کرو۔ میں اس کمرے میں صفائی کرنے چلے گی، جبکہ وہ ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ میں جب بھابھی کے کمرے کی صفائی کر کے باہر آئی تو بھابھی مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی تھی۔ کچھ لمحے ٹھہر کر میں نے سوچا تھا کہ وہ ایسا کیوں مسکرا رہی ہیں، لیکن پھر اپنی سوچوں کو پس پشت ڈال کر میں دوسرے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری لاپرواہی مجھے کس قدر بھاری پڑ سکتی ہے۔ کاش کہ مجھے ذرا سا اندازہ ہوتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو میں اس کے کمرے میں جاتی ہی نہ، مگر میں کہاں اس کے شاطر دماغ تک پہنچ سکتی تھی۔ جہاں پر میری سوچیں ختم ہوتی تھیں وہاں سے اس کا فسادی دماغ کام کرنا شروع کرتا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت جلد ہونے والا تھا۔ اگلی صبح اس عورت نے سکون سے ناشتہ بھی نہ کرنے دیا تھا۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ ناشتے کے بعد مجھے کمیٹی کے پیسے لا دو، آج کمیٹی دینی ہے۔ بھابھی جی کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد بوکھلائی ہوئی باہر آئی اور بھائی سے کہنے لگی ناصر کمیٹی کے پیسے نہیں مل رہے۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی ایک دم ناشتہ چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا مطلب ہے پیسے نہیں مل رہے؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ ادھر ہی دیکھو دھیان سے، چلو آؤ میں خود دیکھتا ہوں۔ بھائی بھابھی کے ساتھ پیسے ڈھونڈنے چلے گئے، اماں بھی ان کے پیچھے گئی تھی، جبکہ میرے دماغ میں تو کچھ اور ہی سوچ آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار بھابھی کا کل والا مسکرانا آ رہا تھا۔ بھائی نے بھی کمرے میں ہر جگہ دیکھ لیا مگر پیسے ہوتے تو ملتے نا۔ بھابھی بولی کہ ناصر گھر میں چوری ہو گئی۔ بھائی نے کہا چوری کون کر سکتا ہے ہمارے گھر میں؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کون کر سکتا ہے چوری؟ تو بھابھی نے موقع دیکھ کر چوکا مار دیا اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بھابھی نے چیخ چیخ کر میرا نام لیا اور کہا کہ کل اسی نے تو کمرے کی صفائی کی ہوگی، ضرور اسی نے کل پیسے نکالے ہوں گے، تبھی تو کل یہ مارکیٹ بھی گئی تھی۔ میں بھابھی کی بات سن کر حیران رہ کے بھائی مجھے کسی مجرم کی طرح ٹریٹ کرنے لگا اور مجھ سے پیسے مانگنے لگا، مگر میں کہاں سے لاتی؟ 1,00,000 روپے بھابھی نے سارے کا سارا ملبہ مجھ پر ڈال کر مجھے چور ثابت کر دیا تھا۔ بھائی سر پکڑ کر بیٹھا تھا، اب کمیٹی تو ہر صورت دینی تھی۔ تب اماں کمرے میں گئی اور میرے لیے بنائے گئے زیورات میں سے کچھ لا کر بھائی کو دیے تاکہ بھائی انہیں بیچ کر رقم ادا کر سکے۔ بھائی نے اماں سے زیورات لی اور اماں کو کہا اس کو لگام ڈالیں، نہیں تو اگلی دفعہ میں اس کے ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ آج پہلی مرتبہ بھائی مجھ پر چیخا تھا، اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی تھی، بس آنکھ بند کر کے بھابھی کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ میں نے افسوس سے بھابھی کی طرف دیکھا تھا، کوئی اس قدر احسان فراموش کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب یہ ہمارے احسان تلے دبے ہم سے نظریں نہ ملاتی تھی اور آج کیسے ہمارے ہی سروں پر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ میں افسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور کرتی بھی کیا، ہم نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا اور آج یہ ہمیں یہ صلہ دے رہی تھی۔ میرا نام طوبہ ہے، میں نے خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابا ایک اسکول کے پرنسپل ریٹائرڈ تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے کزن بھی تھے۔ ان کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن آج تک کبھی بھی انہوں نے اپنے والدین کو شرمندہ نہ کیا تھا۔ دونوں ہی انتہائی احسن طریقے سے
اس رشتے کو نبھا رہے تھے۔ کبھی کسی نے نہیں سنا تھا کہ ان کی کوئی انبن ہوئی ہے یا یہ کہ کوئی شکایت۔ سب اپنے اپنے بچوں کو میرے اماں ابا کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اماں کا سسرال بھی اچھا تھا۔ شادی کے 10 سال تک اماں کے گھر کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی، مگر مجال ہے جو کبھی ساس، شوہر یا نند میں سے کسی نے اماں کو تانا بھی دیا ہو۔ سبھی اماں کی امید بندھائے رکھتے تھے اور پھر سب کی امیدیں رنگ لے آئیں۔ اور شادی کے 11ویں سال میرے بھائی ناصر کی پیدائش ہوئی اور اس کے 4 سال بعد میری اماں کی زندگی جیسے مکمل سی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، اماں نے میری بہترین تربیت کی تھی اور اس معاملے میں بھی سب کی تعریفیں ملی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دادا دادی اور پھر ابا بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اماں کا سسرال خالی ہو گیا تھا۔ پھوپھو بھی شادی کے بعد دوسرے شہر جا بسی تھی۔ اب اماں کی کل کائنات میں اور بھائی ہی تو تھے۔ بھائی ابا کی وفات کے وقت 22 سال کا تھا۔ اس نے پرکشش نوکری ڈھونڈی تھی اور پھر جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی نے پورے گھر کا نظام سنبھال لیا تھا۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے جب ہماری زندگیوں میں نازیہ نامی لڑکی کی آمد ہوئی۔ ایک دن بھائی نے مجھے اور اماں کو باہر کھانا کھانے لے کر گئے تھے۔ بھائی ہر ہفتے مجھے اور اماں کو کہیں نہ کہیں گھمانے لے کر جاتے تھے۔ اس دن بھی ہم بھائی کے ساتھ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے۔ ہم بہت تھک گئے تھے اور بہت ساری شاپنگ بھی کی تھی۔ ہوٹل سے نکلتے ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے جب ہمیں سڑک پر ایک لڑکی گری ہوئی ملی۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور ماتھے پر بہت چوٹ لگی ہوئی تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اماں کے کہنے پر ہم اسے اسپتال لے کر گئے جہاں اس کا علاج کروایا گیا۔ اس کے جسم پر مار پیٹ کے بہت زیادہ نشانات تھے۔ اب اس کے پیچھے کی کہانی تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا۔ رات گئے ہم لوگ گھر واپس آئے تھے اور صبح پھر اس کا پتہ کرنے اسپتال پہنچ گئے۔ شام کے وقت اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم اسے لے کر گاڑی میں بیٹھے اور اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تاکہ اسے اس کے گھر چھوڑ سکے، مگر اس نے بتایا کہ وہ یتیم ہے۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی گھر میں آگ لگنے سے جل کر مر گئے تھے۔ وہ اپنے ماموں اور ممانی کے ساتھ رہا کرتی تھی، مگر اس کی ممانی بچپن سے لے کر اب تک اس پر صرف ظلم ہی کرتی آئی تھی۔ 24 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اس کی ممانی نے اس سے محبت سے بات نہ کی تھی اور ہمیشہ اسے ایک ایک چیز کے لیے ترسایا گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس پر جانوروں سے بدتر تشدد کیا جاتا۔ ماموں اپنی آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہوتا دیکھتے رہے تھے، مگر بیوی کے سامنے کچھ بھی نہ بولتے۔ مگر کل تو انہوں نے انتہا کر دی۔ ماموں کے گھر پر عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک سیٹھ کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس نے جانے سے انکار کیا تب ممانی نے اس کو بہت مارا اور زبردستی ایک سیٹھ کے ساتھ بیچ دیا۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اسے بالکل میرے اور بھائی کی طرح ہی محبت کرنے لگی۔ وہ سیٹھ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس تک پہنچ گیا تھا، مگر بھائی نے اس کے خلاف پرچہ کرا کر اس کو جیل میں بند کروا دیا۔ اماں نے اس کے ساتھ بالکل بیٹیوں جیسا برتاؤ ہی کیا تھا۔ اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ پرائی ہے یا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں جی جی کرتے نہ تھکتی تھی۔ جلد ہی وہ ہم سب میں گھل مل گئی تھی۔ اماں نے اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ وہ میرے اور بھائی کے ساتھ ہر جگہ گھومتی پھرتی، مگر اب لوگوں سے یہ چیز برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ بھائی اور نازیہ کو لے کر طرح طرح کی باتیں بنانے لگ گئے تھے۔ تبھی اماں نے بھائی اور نازیہ کی شادی کروا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے اپنی طرف سے ان کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا تھا، مگر اماں کہاں جانتی تھی کہ ان کا یہ فیصلہ کس قدر غلط ثابت ہونے والا ہے۔ اگر اماں کو پتہ ہوتا کہ ان کے اس فیصلے سے مستقبل میں ان کو کس قسم کی تکلیف کا احساس کرنا پڑ سکتا ہے تو یقیناً وہ کبھی یہ فیصلہ نہ کرتی۔ اماں نے تو اس پر احسان کیا تھا، مگر وہی احسان فراموش نکلی تھی۔ رشتے بدلتے ہی اس کے رنگ ڈھنگ اور نظریں بدل گئی تھی۔ وہ خود کو کسی ریاست کی ملکہ سمجھنے شروع ہو گئی تھی۔ میرے اور امی کے ساتھ اس کا رویہ بالکل اجنبیوں کے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر میں ہماری تنگ کے برابر بھی اہمیت نہ رہی تھی۔ ہم نے پھر بھی اسے کچھ نہ کہا تھا۔ ہم نے تو اسے عزت دی تھی، کبھی اسے پرایا نہیں سمجھا تھا۔ جب سے آئی تھی اسے اس گھر کا فرد ہی بنا کر رکھا تھا۔ اب اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ماتھے پہ رکھ لی تھی تو اس میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ جب اس کے ماں مرنے کی خبر ملی تو ہمارے پاؤں خوشی سے زمین پر ہی نہ ٹکے رہے۔ اماں نے کئی نوٹ اس کے سر سے وار کر اس کا صدقہ دیا۔ ہم بے تحاشا خوش تھے، مگر ہماری یہ خوشی بس کچھ وقت کی ہی تھی۔ 4 مہینے بعد ہی ہمارے ارمانوں پر بھابھی نے بری طرح سے پانی پھیر دیا اور اب اس کے 1 ہفتے بعد ہی مجھ پر یہ چوری کا الزام بھی لگا دیا۔ اسے یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ میں بھلا اپنے ہی گھر میں چوری کیوں کروں گی۔ مجھے کس چیز کی کمی تھی جو میں ایسے گری ہوئی حرکت کرتی، وہ بھی اپنے ہی گھر میں۔ بھابھی نے تو مجھے خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا، اور کسی سے کیا بات کرتی۔ میں اس دن کے بعد سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں بار بار رسوا ہونے سے اچھا تھا کہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہی نہ آتی۔ میں صرف کھانا بنانے کچن میں جاتی اور اپنا کھانا لے کر کمرے میں آ جاتی، باقی کسی سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔
اماں بھی اب مجھے ان کے سامنے نہ بلاتی۔ اس واقعے کو پورا سال گزر گیا تھا۔ میرے اور بھائی کے درمیان تعلقات ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے تھے۔ اماں مشکل سے بھائی کا دل میری طرف سے صاف کرتی، مگر بھابھی پھر سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتی کہ جس سے میں بھائی کی نظروں سے گر جاتی۔ اماں آج کل میرے رشتے ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ مجھے جلد از جلد اس جہنم سے نکال کر رخصت کر دیں، کیونکہ یہاں اس گھر میں بھابھی نے میرا سانس لینا بھی محال کر دیا تھا۔ جلد ہی اماں کے خاندان نے اپنے آنے کا اظہار کیا۔ اماں نے ان کو اتوار والا دن آنے کا کہا کیونکہ اس دن بھائی بھی گھر پر ہوتا تھا۔ بھابھی پھر امید سے تھی۔ اتوار والے دن اماں نے مجھے کہا کچن کا سارا کام میں نے خود دیکھنا ہے، ان لوگوں کے اہتمام میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ لوگ شام کی چائے پر آئے تھے۔ میں نے اچھی خاصی دعوت کا انتظام کر لیا تھا۔ کھانے پکانے میں ماہر تھی اور مجھے لگاؤ بھی تھا۔ اماں اور بھائی کو رشتہ مناسب لگا۔ بھابھی کمرے سے باہر ہی نہ آئی تھی۔ اماں کے کہنے پر لوازمات لے کر بیٹھک میں آئی۔ ابھی میں دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ جب بھابھی کی دلخراش چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ ہم سب مہمانوں سمیت بھابھی کی طرف گئے جو کچن کے دروازے پر ہی نیچے گر پڑی تھی اور پیٹ پکڑے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ بھائی جیسے ہی بھابھی کے پاس پہنچے، بھابھی مزید چیخنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کی تاکہ بھابھی کو اٹھا سکوں، مگر میرے ہاتھ لگاتے ہی بھابھی نے مجھے زور سے دور دھکیل دیا اور بھائی سے کہنے لگی، ناصر اس کو کہو مجھے ہاتھ نہ لگائے، یہ قاتل ہے، اس نے آج دوسری مرتبہ مجھ سے میری اولاد چھینی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے میری غلطی کیا تھی؟ میں نے تو بس اسے اتنا کہا تھا کہ چائے کے لیے یہ والے کپ نہ لے کر جاؤ بلکہ میری الماری سے نئے والے نکال لو، بس اتنی سی بات پر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ اس نے میرے اندر پلنے والی جان کا خیال بھی نہ کیا۔ اسے کہو جاؤ یہاں سے۔ بھابھی نے میرے سسرال والوں کے سامنے میری خوب برائیاں کی تھی۔ وہ لوگ معذرت کرتے واپس چلے گئے تھے، جبکہ بھائی نے غصے میں آ کے پیدر پہ مجھے کہیں تھپڑ مارے تھے۔ وہ تو مجھے جان سے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب اماں بیچ میں آ گئی تھی، بھائی نے میرے ساتھ ساتھ اماں سے بھی بات چیت بند کر دی تھی۔ اماں نے بھی اب کی بار بھائی کو منانے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ ہم جان گئے تھے کہ بھابھی خود ہی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ہر بار اپنے بچے کو خود ختم کر کے میرے اور اماں پر الزام لگا دیتی ہے۔ اس کے نزدیک بچے سوائے چونچلوں کے کچھ نہیں تھے، اس لیے وہ ان چونچلوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے مشکل سے ایک رشتہ ڈھونڈا تھا، وہ بھی بھابھی کی وجہ سے انکار کر گیا۔ اب سب لوگ ہی ہمیں برا سمجھنے لگ گئے تھے۔ بھابھی پورے محلے میں مظلوم بنی پھرتی اور ہمیں ظالم اور سفاک ثابت کر دیا تھا، اسی لیے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ چند مہینے ہی بغیر ہنگامے کے گزرے تھے کہ بھابھی نے پھر سے اپنے بچے کو مار کر ملبہ ہمارے سر ڈال دیا۔ اس دن بھابھی نے بھائی کو بہت زیادہ ہمارے خلاف کر دیا۔ بھائی بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اماں سے بے حد بدتمیزی کی اور مجھے بہت مارا۔ اس سے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اور اماں کافی دیر تک گھر کے باہر کھڑی دروازہ بجاتی رہیں، مگر ان دونوں میاں بیوی کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ بھابھی نے خاندان بھر میں مجھے اور میری ماں کو برا ثابت کر دیا تھا۔ کوئی بھی ہم دونوں کو پناہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخرکار پڑوس کی ایک آنٹی نے ترس کھا کر مجھے اور اماں کو اپنے گھر پناہ دے دی۔ کیسے دن آ گئے تھے نا، ہم نے جس بے گھر کو، بے سہارا کو سہارا دیا، گھر دیا، چھت دی، اپنے گھر کا فرد بنایا، آج اس احسان فراموش نے ہمارے سر سے ہی چھت چھین لی تھی اور ہمیں بے سہارا کر دیا تھا۔ جو ہمارے ٹکڑوں پر پلی تھی، آج اس کی وجہ سے ہم کسی کے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے تھے۔ اماں نے اس حالت میں بھی ان دونوں کی خوش رہنے کی دعا کی تھی، مگر میرے دل سے ان کے لیے آہ نکل چکی تھی، اور مظلوم کی آہ تو سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد گھر سے بھابھی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نہ جانے اب اسے کیا تکلیف ہو گئی تھی جب وہ اس طرح سے چیخ رہی تھی۔ اماں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن ہم صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور بھائی اندر داخل ہوئے اور سیدھے آ کر اماں کے قدموں میں گر گئے اور رو رو کر اماں سے معافی مانگنے لگے اور اماں سے کہا کہ واپس گھر چلیں، مگر اماں نے انکار کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد بھائی میتر مڑے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا، مگر ان کو احساس دلانا ضروری تو تھا۔ انہوں نے میرے اور اماں کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا نا، اسی لیے بھائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور میں بھی اماں کے پیچھے اندر آ گئی۔ پھر اکثر اوقات بھابھی ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی پائی جاتی تھی، کسی کو وجہ معلوم نہ تھی۔ بھائی روزانہ پڑوس کے گھر آتے اور اماں کے پاؤں میں گر کر اماں سے معافیاں مانگتے، مگر میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ اب ان کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں واپس اسی گھر میں لے جا کر اپنی بیوی سے بے عزت کروائیں گے۔ اماں بھی میری بات سے متفق تھی۔ بھائی روزانہ نامراد لوٹ جاتا تھا، اس کو احساس کروانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ انہوں نے تو بیوی کو سر پر ہی چڑھا لیا تھا، ماں اور بہن کا کوئی احساس ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دن اماں کی بات ہوگی، وہ بھائی کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی تھی۔
جیسے ہی ہم دونوں گھر پہنچی ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ سامنے ہی بھابھی فرش پر کانچ توڑے ان پر چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چیخیں مار رہی تھی۔ میں اور اماں حیرت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بھائی نے آگے بڑھ کر بھابھی کو ایک طرف کر کے بٹھایا، بھابھی نے جیسے ہی اماں کو دیکھا فوراً سے آ کر اماں اور میرے قدموں میں گر گئی اور ہم سے معافیا مانگنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بھائی کو بتایا کہ طوبہ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اقرار کر لیا تھا کہ میں بے قصور تھی، نہ ہی میں نے کوئی قتل کیے تھے اور نہ ہی میں نے چوری کی تھی۔ یہ سب چال بھابھی کی اپنی تھی۔ دراصل وہ 24 سال تک اس گھر میں رہی تھی، جہاں ہر طرف اس کی ممانی جیسی چال باز عورت کی چلتی تھی کہ کیسے وہ اپنی نندوں، ساس سسر اور دیوروں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب اماں نے اس کی شادی بھائی کے ساتھ کرائی تو وہ بھی اپنی ممانی جیسی برتاؤ کرنے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اور اماں اس کو اور بھائی کو خوش نہیں رہنے دیں گے۔ اوپر سے کہیں اس کی ملاقات اس کی ممانی سے ہوئی تو ممانی نے اسے محبت کے جھانسے میں پھنسا کر اور پٹیاں پڑھا دی۔ میری بھابھی نے قبول کیا کہ وہ کبھی حاملہ ہوئی ہی نہیں تھی، بس بھائی کو میرے اور اماں کے خلاف کرنے کے لیے اپنی ممانی کے کہنے پر بلا سوچے سمجھے کچھ اور کرتی چلی گئی۔ ہمیں گھر سے نکالنے کے بعد وہ ایک دن اسپتال گئیں۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ بانجھ تھی۔ اس خبر نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کو اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے اور جب ضمیر پر بوجھ پڑا تو وہ یوں خود کو تکلیفیں دے دے کر ضمیر کی آواز کو خاموش کرانے لگی تھی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں نے اپنی ازلی اچھائی کی وجہ سے بہو کو معاف کرنے میں لمحے کی دیر نہ لگائی تھی، مگر میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے۔ جانتی ہوں اس کو اس کے کیے کہ اللہ نے بہت بڑی سزا دی ہے، مگر میں جب بھی اس کو معاف کرنے کا سوچتی ہوں اس کے لگائے گئے الزام یاد آ جاتے۔ اب بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دے تاکہ میں اس کو معاف کر سکوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔